اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، ان صاحب کو تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب کیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا، بنی زری کے لبید بن حاسم یہودی نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ جواب دیا، کنگھے اور بال میں، جو نر کھجور کے گوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا، اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ بیان کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے۔ پھر آپ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے، اور اس کی کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کنگھی بال وغیرہ گلاب سے نکوالے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ سن لے، اللہ نے تو مجھے شفا دے دی، تندرست کر دیا۔ اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں سے ایک شور نہ پھیلے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا حکم دیا، وہ گاڑ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں دو پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے آپ کی فطرت اسلام کی ہدایت پر رکھی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کے یہاں درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے افضل یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کوئی کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو فرشتہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کا درجہ یہی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کا اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ ایسی بات جو بدبخت قوم کی فطرت کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ یہودی کبھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قسم کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں یہودیوں
سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس ناحلف قوم کی بدخوئی بدنیتی کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کس ذہانت کے مالک ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا، شرک میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو دوست کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے جوابات دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر عید کرو، اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوتی ہیں اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تورات دی بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبریل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت اور بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، قوم یہود کے لیے وہ موت بیر فرشتہ ہے۔